بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب ناظرین، آج جمعۃ الوداع ہے۔ ساری دنیا میں آج یوم القدس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یوم القدس کا آغاز 1979 سے ایران کے اسلامی انقلاب کے ساتھ ہوا تھا، جس کا مقصد القدس یعنی فلسطین کی آزادی، اسرائیل کے جبر و تسلط کی مخالفت اور اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ہر سال جمعۃ الوداع کو اس کا اہتمام کیا جاتا ہے اور دنیا کی تقریباً تمام شہروں میں القدس ریلیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس مرتبہ ایران نے امریکی صدر ٹرمپ کے نام نہاد ڈیل آف دی سینچری کے خلاف اپنی طاقت کا مظاہرے کا فیصلہ کیا۔ ٹرمپ کی ایما پر بحرین کے شہر منامہ میں ایک انٹرنیشنل اکنامک کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں تمام مسلم ممالک کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ ٹرمپ کو یقین ہے کہ یہ کانفرنس مشرق وسطیٰ میں امن کو بحال کرے گی۔ ایران نے اس کانفرنس کی شدت کے ساتھ مخالفت کی ہے اور اعلان کیا کہ یوم القدس کے موقع پر ٹرمپ کے منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے آواز بلند کی جائے۔ القدس یروشلم کو کہتے ہیں، جو مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں کے لیے مقدس شہر ہے۔ یہ دنیا کی قدیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے، جس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے 1000 سال قبل مسیح میں رکھی تھی۔ اس شہر پر 332 سال قبل مسیح میں سکندر اعظم نے قبضہ کیا تھا۔ رومیوں نے بھی اس پر حملہ کر کے قبضہ کیا اور پھر 2019 سال 5 مہینے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی شہر میں پیدا ہوئے۔ 30 عیسوی کو عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق انہیں مصلوب کیا گیا اور اسلامی عقیدے کے مطابق وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ 70 عیسوی میں یروشلم پر رومیوں نے اس شہر پر قبضہ کر کے یہودیوں کو جلا وطن کیا تھا۔ اسلام غالب ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس پر قبضہ کیا اور رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہودیوں کو واپس آنے کی آزادی دی۔ 691 عیسوی میں ڈوم آف دی راک کی تعمیر ہوئی۔ 1099 عیسوی میں صلیبی جنگوں کے ذریعے عیسائیوں نے یروشلم پر قبضہ کیا اور یہودیوں اور مسلمانوں کو یہاں سے نکال دیا۔ 1178 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس پر دوبارہ قبضہ کیا۔ مسلمانوں اور یہودیوں کو شہر میں واپس آنے کی اجازت دی۔ 1192 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کو بھی اس شہر میں آنے کی اجازت دی۔ 1517 عیسوی میں ترکی سلطنت عثمانیہ کا قیام عمل میں آیا۔ 1807 عیسوی میں پرانے شہر یروشلم کی فصیل کے باہر پہلی یہودی بستی آباد ہوئی۔ 1917 میں برطانیہ نے اس شہر پر قبضہ کیا۔ لارنس آف عربیہ کی مسلسل سازشوں کی وجہ سے عربوں اور ترکوں میں اختلافات پیدا ہوئے، تو ترکوں نے 8 اور 9 دسمبر 1917 کی شب بیت المقدس کو خالی کر دیا تاکہ اس مقدس شہر میں خون خرابہ نہ ہو۔ 10 دسمبر 1917 کو عربوں کے دوست و دشمن برطانیہ نے اس شہر پر قبضہ کر لیا اور ساری دنیا سے یہودیوں کو یہاں لا کر آباد کرنا شروع کیا، اور پھر یہاں سے یہودیوں کی آبادی 2600 سے بڑھ کر 83,000 ہو گئی اور فلسطینی عربوں کی تعداد 5 لاکھ سے زائد تھی۔ تاریخ کے اوراق گواہ بھی ہیں اور مورخین حیران بھی کہ 14 مئی 1948 کو فلسطین سے برطانیہ کے اقتدار کے خاتمے کے بعد صرف 7 گھنٹے کے اندر یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا۔ 10 منٹ بعد امریکہ اور 15 منٹ بعد سوویت یونین نے اس کو تسلیم کر لیا۔ 1967 میں 6 روزہ عرب اسرائیلی جنگ کے بعد اسرائیل کا بیت المقدس پر قبضہ ہوا۔ اسرائیل کو ایک مملکت بنانے میں بعض اسلامی ممالک کے سربراہوں نے مسلمانوں سے غداری کی اور اس کی سزا انہیں ملی، جن میں انور سادات قابل ذکر ہیں۔ فلسطین اسرائیلی جبر و ستم اور مغربی دنیا کی دوغلی پالیسی کی سب سے زندہ مثال ہے۔ آہستہ آہستہ فلسطین کو گریٹر اسرائیل میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مغربی ممالک ہر طرح سے مٹھی بھر یہودیوں کا ساتھ دیتے رہے اور نام نہاد مسلم ممالک اپنے تمام تر وسائل کے باوجود بے بس اور ان سے زیادہ بے حس بنے رہے، اگرچہ وہ فلسطینیوں کو مالی امداد فراہم کرتے رہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بے ایمانی کی تمام تر حدوں کو پار کرتے ہوئے اسرائیل کے موقف کو اور مستحکم کیا۔ یروشلم میں اس نے اپنا سفارت خانہ قائم کیا اور فلسطینیوں کے وجود کو ختم کرنے کے لیے مختلف بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کا اس سے جذباتی روحانی لگاؤ ہے کہ بیت المقدس مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد تیسرا سب سے مقدس مقام ہے۔ مسجد اقصیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا۔ بیت المقدس کی بے حرمتی مسلمان کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ فلسطینی گزشتہ 70 برس سے ہر ظلم سہتے ہوئے بیت المقدس کے تقدس کی حفاظت کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ یہ تھی آج کی اہم خبر پر نظر۔ دیکھتے رہیے گواہ۔